یہاں یہ بھی ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ایک پل ہوگا، اور اس پل پر سے بھی سب کو گزرنا ہوگا۔ یہ تو مرنے سے پہلے کے پل ہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ان پہ سے ایک دفعہ ضرور گزرے، اور دنیا میں بہت دور الگ الگ مقامات کے اوپر ہیں لوگ، میں نے بھی تصویریں دیکھی، ان میں سے شاید کسی پہ سے کبھی گزرنا نہیں ہوگا، لیکن وہ پل ایسا ہے کہ جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا مرنے کے بعد۔ ہمارے یہاں پل صراط کہلاتا ہے، بعض حدیثوں میں کم ہے تعداد میں بہت، بعض حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، اس میں احادیث وہ ہیں کہ جن میں بعض کمزور ہیں، اور اگر مسلم میں بھی ایک حدیث ہے تو اس کا مضمون بھی ایسا ہے کہ ہم ان تمام کی بنیادوں پر یہ کہہ سکتے ہیں، یہ مان سکتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا تکنیکی، کہ وجود تو ہے، لیکن اب اس کے بارے میں اور جو کچھ کہا گیا ہے، مختلف باتیں جو کہی گئی ہیں، اس میں اگر کوئی کمی ہو تو اپنی جگہ، لیکن ایک پل صراط ایک ہے۔ پھر ایک اور چیز اس میں دیکھی ہے، غور کی، جتنی میں نے حدیث پڑھی پل صراط کے اوپر، لفظ پل کا ذکر نہیں ہے وہاں، صراط لفظ ہے خالی، عربی زبان میں وہاں لفظ پل نہیں ہے، وہ پل ہمارا تصور ہے، کیونکہ جہنم ایک گڑھا ہوگا، تو یہ تصور ہمارا، اس کے ساتھ میں ہم نے پل لفظ لگایا کے لیے کہ یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسے ہم جنہیں کہتے ہیں، جس طرح کے بریجز ہمارا جو تصور ہے اسی کو پل کہیں۔ کسی بھی ایک مشکل مقام سے دوسرے مشکل مقام تک پہنچنے کے لیے کوئی آسانی کا راستہ بنایا جائے تو پل ہوتا ہے وہ۔ دو ایسی جگہ جو بہت مشکل ہو، جن کا ملنا بہت مشکل ہو، جہاں پہنچنا بہت مشکل ہو، اس سے گزرنے کی جگہ کو پل کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پل اوپر ہی ہو، تو وہ راستہ جس سے گزرنا ہے اور ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی بچے گا نہیں اس سے گزرنے سے، وہ کسی طریقے سے ایک طرف سے دوسری طرف سب لوگ پہنچ جائیں۔ اب حدیث میں آتا ہے، ایک مسلم کی حدیث ہے اور ایک ترمذی کی حدیث ہے، کہ کچھ لوگ اس راستے پر سے برق کی طرح گزر جائیں گے، بجلی کی طرح، کچھ اور لوگ ہوں گے جو ہوا کے جھونکے یا پرندوں کی طرح گزر جائیں گے، پھر کچھ لوگ ہوں گے جو گھوڑ سواروں کی طرح اس رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ اونٹ کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ پیدل اور کچھ گھسٹ رہے ہوں گے، اور پھر اس کے دونوں طرف ایسے شکنجے ہوں گے جو جکڑ لیں گے، جو نہیں گزرنے دیں گے لوگوں کو بہت سے، اور پھر وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے وہ لوگ۔ یہ بیان ایک ہمارے یہاں یہ پل صراط سے ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ لفظ پل تو نہیں آیا عربی میں، وہ صراط لفظ ہے جس کے ساتھ یہ تفصیلات ہیں، جسے ہم لوگ پل صراط کہتے ہیں۔ یہ تفصیلات ایک جگہ ہندو لٹریچر میں بھی ہیں، بھائی جنت جہنم سورگ اور نرک کا بیان ہے ہندوؤں کی کتابوں کے اندر۔ اب عقیدہ تو یہ بنا لیا انہوں نے کہ مرنے کے بعد یہاں جنم ہو جائے گا، تو پھر یہ سورگ اور نرک کیا ہے اور کس وجہ سے ہیں؟ یہ جنت اور جہنم اور بڑی کثرت سے ذکر ہے، تو یہ کیا ہوا پھر اگر مرنے کے بعد یہاں پیدا ہو گیا تو سورگ کدھر اور نرک کدھر؟ پھر کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسی دنیا کے آرام اور آسائش کو سورگ کہا گیا ہے اور اسی دنیا کے دکھوں اور تکلیفوں کو نرک کہا گیا ہے۔ اب بڑی تعداد پھر یہ کہنے لگی، اس لیے کہ انہی کی کتابوں میں اس کا بھی ذکر تھا، جنت اور جہنم کا بھی۔ لیکن بہرحال بہت کثرت سے ایک الگ موضوع ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، کہ ان کی جو پرانی کتابیں جنہیں یہ خدا کا کلام کہتے ہیں، وہاں تو سرے سے دوبارہ اس زمین پر پیدا ہونے کا ذکر ہی نہیں، ایک جگہ بھی نہیں ہے، اور جنت اور جہنم کا بھرا پڑا ہے۔ تو یہ وہ جو کتابیں ہیں ان کے یہاں، اس میں سے خاص طور سے ایک کتاب ایسی ہے کہ جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے اور ہر ہندو مرنے والے پر پڑھی جاتی ہے، گروڑ پران کہتے ہیں اسے۔
पंडित जी आते हैं, पाठ करते हैं, चले जाते हैं, फीस लेते हैं और कहते हैं आत्मा की शांति के लिए होता है ये, उसके लिए पैसे ले जाते हो कि आत्मा की शांति वो करके चले गए। मैंने तो जगह जगह हिंदुओं के मजमू में ये बात कही, किसी एक ने आज तक नहीं टोका, एक भी नहीं टोक सका, इसलिए कि चीजें मौजूद हैं। तो मैंने खुलकर ये भी कहा हिंदुओं के बड़े बड़े मजमू के अंदर के ये दो बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं आपके साथ में। ये जो हर मरने वाले के ऊपर पढ़ा जाता है, इसमें पहला फ्रॉड और छोटा फ्रॉड जो है वो तो ये है कि ये हर एक से कहते हैं कि ये फीस लेकर चले जाते हैं आत्मा की शांति के लिए, और उसका मजमून ये जो कुछ उसमें पाठ करते हैं वो संस्कृत में होता है, लोगों को नहीं मालूम। उसमें वो मुर्दे से कह रहे हैं कि अगर तूने दुनिया में बुरे काम किए थे तो अब यम के दूत आएंगे, मौत के फरिश्ते तुझे ले जाएंगे और तुझे कोई बचा नहीं सकेगा और तुझे खोलते पानी में से गुजरना होगा और आग में जाना होगा, और बड़ी तफसीलात है। और चित्रगुप्त ने सारा रिकॉर्ड कर रखा है, जैसे रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते किरामन कातिबीन आपके यहां कहा जाता है, वो वहां चित्रगुप्त कहलाते हैं कि चित्रगुप्त ने सारा रिकॉर्ड कर रखा है और उसमें कोई कमी नहीं है और अब कुछ भी नहीं सुना जाएगा जिंदगी में, क्यों नहीं तूने अच्छे अमल किए थे। तो अब मुर्दे को तो ये सुनाकर चले गए, ये पढ़कर चले गए कि अगर तू बुरा था तो अब जा रहा है तू जहन्नम में और मौत के फरिश्ते ले जाएंगे तुझे। संस्कृत में उससे ये कह के चले गए और फीस ले ली, उन्होंने कहा आत्मा की शांति हो गई। तो ये तो बेवकूफ बना रहे सिरे से। और उससे ज्यादा बड़ा फ्रॉड इस बेवकूफ बनने से ये कि मरने के बाद कह रहे हैं कि अब तू जा रहा है, अगर तूने बुरे कर्म किए थे तो नरक में जा रहा है, जहन्नम में। ये तो जिंदा को बताने की बात थी, जिंदा से ये कहते रहे यहां जन्म हो जाएगा, मरने वाले से संस्कृत में ये कहते हैं कि अब फरिश्ते ले जा रहे हैं। ये उससे ज्यादा बड़ा फ्रॉड है कि सब जिंदों को ये बताते हैं यहां जन्म होगा, और हर मुर्दे के ऊपर ये पढ़ते हैं कि अब फरिश्ते तुझे लेकर जा रहे हैं जहन्नम में। तो बहरहाल वो उस किताब के अंदर, उसी गरुड़ पुराण के अंदर भी जैसे यहां पर उसे हमने पुल सिरात, पुल लफ्ज हमारे अपने तसव्वुर से हमने लगाया सिरात के, ऐसे ही वहां पर भी मिलता जुलता बयान पुल सिरात का भी है, जो उसमें हर मरने वाले के ऊपर पढ़ा जाता है। और उसमें यह है कि तुझे चलना होगा तलवार की धार से ज्यादा तेज धार के ऊपर, और दोनों तरफ कांटेदार ऐसे होंगे कि बदन को छील देंगे, ऐसे जंगल और ऐसे दरख्त होंगे और बड़े भयानक होंगे। तो ये जो कुछ हमारे यहां बयान किया जाता है ये उससे मिलती जुलता एक हिस्सा उस हिस्से में मरने वाले थे कि आगे जो चीजें पेश आएंगी उसमें से एक होगा ये पुल सिरात जिसे कहा जाता है, उससे मिलती जुलती चीज है जो उनके यहां भी कही जाती है और मुर्दों के ऊपर पड़ी जाती है।